امام علی ابن الحسین علیہ السلام اہل بیت میں سے چوتھے امام ہیں جو کہ خداوند عالم کی طرف سے منتخب کردہ امام ہیں اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں۔ امام علی ابن الحسین کے کئی مشہور القابات ہیں جن میں سب سے مشہور زین العابدین یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت اور سجاد یعنی سب سے زیادہ سجدہ گزار مشہور ہیں، کیونکہ عبادت الہی اور دعاؤں میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ آپ کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ کے نام سے مشہور ہے۔ امام نے ایک اور مجموعہ ترتیب دیا جس میں آپ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے متعلق تعلیمات ارشاد فرمائیں، مثلا والدین کے حقوق، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے حقوق اور طب و صحت سے متعلق احکامات درج کیے۔ اس خوبصورت مجموعے کا نام رسالۃ الحقوق ہے۔ لوگوں سے حسن سلوک۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی اعلیٰ خصوصیات میں سے ایک خوبی یہ تھی کہ آپ علیہ السلام لوگوں پر بہت مہربان تھے۔ آپ علیہ السلام کا پاکیزہ دل لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے لبریز تھا۔ مورخین نے لکھا ہے جب آپ علیہ السلام کو یہ معلوم ہوتا کہ آپ کا کوئی چاہنے والا مقروض ہے تو آپ علیہ السلام اس کا قرض ادا کر دیتے۔ آپ علیہ السلام کی عبادت۔ امام علی مقام کو عبادت الہی سے بے حد دلی لگاؤ تھا۔ اس کے ذریعے آپ اپنا رابطہ اپنے رب سے قائم رکھتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام عبادت کرتے تھے تو آپ کا پورا بدن لرز رہا ہوتا تھا۔ جب آپ علیہ السلام سے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں؟ واقعہ کربلا۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام اپنے والد امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ کربلا تشریف لائے تو آپ سخت علیل ہو گئے۔ اپنی علالت کے باعث آپ جنگ میں شریک نہیں ہو پائے اور اہل حرم اور اصحاب حسین کی طرح اپنی جان امام حسین پر نثار نہ کر پائے، جبکہ در حقیقت اللہ نے آپ کی علالت کے باعث امامت کا سلسلہ قائم رکھا۔ امام علیہ السلام نے اپنے بابا امام حسین علیہ السلام اور دیگر اصحاب و انصار کو یزیدی فوج کے ہاتھوں بے دردی سے شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد آپ کے خاندان کی خواتین اور بچوں کو قیدی بنا کر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام پھرایا گیا۔ شام میں امام زین العابدین اور اہل بیت کو انتہائی سخت حالات میں رکھا گیا، لیکن جب بھی امام علیہ السلام کو موقع ملتا آپ لوگوں کے سامنے یزید کی طرف سے کیے گئے مظالم کو کھل کر بیان کرتے اور لوگوں کو بتاتے کہ اشقیاء نے نبی کے خانوادے کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ اسی طرح امام علیہ السلام نے یزید کے دربار میں ایسا فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا کہ وہاں موجود تمام لوگ رونے لگے اور یزید کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہو گئے۔ انہیں کچھ عرصہ قید رکھنے کے بعد یزید لعین لوگوں کے دباؤ میں آ کر اس بات پر مجبور ہو گیا کہ اہل بیت کو رہا کر دے۔ اس نے آپ لوگوں کو واپس مدینہ جانے کی اجازت دے دی۔ واقعہ کربلا کے عظیم سانحے کے بعد امام علی مقام نے اپنا بیشتر وقت عبادت الہی اور دین اسلام کی ترویج میں بسر کیا۔ آپ علیہ السلام اپنے بابا کو یاد کیا کرتے تھے اور واقعہ کربلا لوگوں سے بیان کرتے تھے۔ یزید لعین کی موت کے بعد بنی امیہ کا ایک اور ظالم و جابر شخص مروان حاکم بن بیٹھا۔ اس وقت امام علی مقام لوگوں میں انتہائی مقبول تھے اور لوگ آپ علیہ السلام کی علمی قابلیت اور فیصلوں کے قدردان اور مداح تھے۔ لوگ آپ علیہ السلام کے صبر و استقامت اور دوسری اعلیٰ خوبیوں کو سراہتے تھے۔ امام علیہ السلام لوگوں کے دلوں پر حکومت کیا کرتے تھے۔ اس صورتحال نے بنی امیہ کو خوفزدہ کر دیا، لہٰذا خلیفہ وقت نے حکم دیا کہ آپ علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ کو زہر کے ذریعے شہید کر دیا گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کو جنت البقیع میں اپنے چچا امام حسن علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا گیا۔